کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی روح پر پہلا لمحہ کیسا گزرتا ہے؟ جب سب رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، کیا اس وقت سکون ہوتا ہے یا خوف؟ قبر کا پہلا دن وہ حقیقت ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، مگر ہم میں سے اکثر اس کے بارے میں سوچنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قبر کے پہلے دن روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا سوال کرتے ہیں، اور انسان کو اس کے اعمال کے مطابق کیا انجام دکھایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ حقیقت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، وہ دن جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سانس رک جاتی ہے اور دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، رشتے، مال، مقام، سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے، اور انسان کو اکیلا قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، جس قبر کو وہ زندگی میں شاید کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچتا، مگر یہی قبر اس کا پہلا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، لوگ مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں جنہیں انسان زندگی میں جانتا تھا۔ قرآن اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جب سب لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو مرنے والا ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے، مگر اب وہ آوازیں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اب صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قبر کا پہلا دن سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری۔ اگر وہ نیک تھا تو قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی بھر جاتی ہے، اور فرشتے اسے سکون کی خبر دیتے ہیں۔ مگر اگر وہ نافرمان تھا، غفلت میں رہا، تو قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور خوف اس کے دل کو جکڑ لیتا ہے۔ اسی پہلے دن منکر اور نکیر نامی فرشتے آتے ہیں، ان کی آواز گرجدار ہوتی ہے، ان کی شکل انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ میت کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ اگر انسان ایمان والا ہو تو اللہ اس کی زبان کھول دیتا ہے، وہ درست جواب دے دیتا ہے، اور اس کے لیے قبر میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ مگر جو دنیا میں حق سے منہ موڑتا رہا، نماز کو ہلکا سمجھتا رہا، ظلم کرتا رہا، حرام کو معمول سمجھتا رہا، اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو ایسا کہتے سنتا تھا، اور یہی الفاظ اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ قبر اسے دبا لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جاتی ہیں۔ قبر کا پہلا دن انسان کو یہ بھی دکھا دیتا ہے کہ اصل ساتھی کون ہے۔ دنیا میں جن لوگوں پر انسان فخر کرتا تھا وہ سب چلے گئے ہوتے ہیں، اب صرف اس کی نماز، اس کا صدقہ، اس کا اخلاق اور اس کی نیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اعمال نیک ہوں تو وہ خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ پہلا دن دراصل ایک اعلان ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے سفر کا آغاز۔ اسی دن انسان کو اس کے انجام کی جھلک دکھا دی جاتی ہے، نیک لوگوں کو جنت کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے، اور گناہ گاروں کو جہنم کی جھلک، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے کس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قبر کا پہلا دن نہ دولت دیکھتا ہے، نہ طاقت، نہ مشہور نام، وہاں صرف ایمان اور عمل بولتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو، کشادہ ہو اور سکون والی ہو، تو ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا، کیونکہ جو آج کی زندگی میں غفلت میں ہے، کل قبر میں پچھتائے گا۔ قبر کا پہلا دن ایک سوال ہے جو ہر انسان سے پوچھا جائے گا، اور اس سوال کی تیاری صرف آج ممکن ہے، کل نہیں، کیونکہ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور صرف حسرت باقی رہ جائے گی۔ قبر کا پہلا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ وہ دن جب نہ مال کام آئے گا، نہ رتبہ، نہ لوگ، صرف ایمان اور عمل ساتھ ہوں گے۔ اگر آج ہم نے اپنے اعمال درست کر لیے تو قبر ہمارے لیے راحت کی جگہ بن سکتی ہے، اور اگر ہم نے غفلت کو نہ چھوڑا تو پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں اپنی قبر کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنا دے جو ہمیں وہاں سکون دیں۔
اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید عبرت آموز اسلامی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں، کیونکہ شاید یہ پیغام کسی کی زندگی بدل دے، اور یہی ہماری اصل کامیابی ہو۔